اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا جو قصہ ہے وہ ایک مرد صالح کے بارے میں ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا وہب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے ایک ولی نے گوشہ نشینی اختیار کر رکھی تھی۔ لوگ اس کی زیارت و ملاقات کے لیے جاتے تو وہ انہیں واعظ و نصیحت کرتا۔ جب اس محفل سے لوگ واپس آتے تو علم و عمل کا خزانہ لے کر آتے۔ ایک دفعہ لوگ اس کی محفل میں جمع تھے۔ اس نے فرمایا، اے لوگو، ہم نے اپنے گھروں اور اہل عیال کو اس لیے چھوڑ دیا کہ ان میں رہ کر ہمیں معصیت میں مبتلا نہ ہو جائیں، لیکن مجھے خوف ہے کہ کہیں ہمیں ایسی مصیبت لاحق نہ ہو جائے جو اس مصیبت سے بڑی ہو جو اہل ثروت اور مالداروں کو لاحق ہوتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے کہ میری دینداری کی وجہ سے لوگ میری حاجت کو پورا کریں، اور جب میں کوئی چیز خریدوں تو بھی لوگ میری دینداری کی وجہ سے رعایت سے کام لیں۔ جب میں لوگوں سے ملوں تو میری تعظیم کی جائے، لوگ میرا ادب بجا لائیں۔ اے لوگو، یہ تمام امور بہت تباہ کن ہیں، لہذا ان سے ہمیشہ بچنا۔ اللہ عز و جل کے اس ولی کا یہ نصیحت آموز کلام لوگوں میں پھیل گیا، حتیٰ کہ بادشاہ وقت کو بھی اس کی نصیحت آموز باتیں پہنچ گئیں۔ بادشاہ اس ولی اللہ کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ جب وہاں پہنچا تو لوگوں نے کہا، اے مرد صالح، دیکھو بادشاہ تم سے ملاقات کرنے آیا ہے۔ اس نے کہا، بادشاہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ آپ کی نصیحت آموز باتیں سننے آیا ہے۔ اس نیک شخص نے یہ سنا تو کہا، کیا کھانے کی کوئی شے ہے؟ ایک شخص نے کہا، جی ہاں، میرے پاس کچھ کھجوریں ہیں، آپ ان سے روزہ افطار کر لینا۔ یہ کہہ کر اس نے کھجوریں اس مرد صالح کے حوالے کر دیں۔ اس نے فوراً کھجوریں کھانا شروع کر دیں، حالانکہ وہ سارا سال روزے رکھتا تھا۔ جب بادشاہ نے یہ حالت دیکھی تو تعجب ہوا اور لوگوں سے پوچھا، وہ نیک مرد کہاں ہے جس کی خاطر میں یہاں آیا ہوں؟ کیا یہ وہی شخص ہے؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں، یہی وہ مرد صالح ہے جس کی نصیحت آموز باتیں مشہور ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، مجھے تو اس میں کوئی بھلائی نظر نہیں آتی۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے چلا گیا۔ جب بادشاہ چلا گیا تو نیک شخص نے کہا، شکر ہے اس پاک پروردگار کا کہ جس نے مجھ سے بادشاہ کو دور کر دیا۔ یہ بہت اچھا ہوا کہ بادشاہ مجھ سے متاثر نہ ہوا، بلکہ اس نے مجھے برا بھلا کہا، یعنی اس طرح میں چپ ہوبے جا اور ریاکاری سے بچ گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔